الحمد للہ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا کما امر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید قصص الانبیاء علیہم السلام میں ہم حضرت صالح علیہ السلام کے واقعات پڑھ رہے تھے۔ اور گزشتہ جمعہ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام سے قوم نے معجزے کا مطالبہ کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی بطور معجزے کے دی۔ پھر اونٹنی کی باری مقرر ہوئی اور ایک وقت آیا کہ قوم کے کچھ لوگوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ جب بات یہاں تک پہنچی، حضرت صالح علیہ السلام کو جب اطلاع ملی تو حضرت تشریف لائے، تو اونٹنی کو کی جو حالت دیکھی حضرت نے، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت کی آنکھیں بھی بھر آئیں، اور حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بات کا خوف تھا وہی کیا تم لوگوں نے۔ جب یہ کیا ہے تو اب خدا کے عذاب، خدا کے قہر کا انتظار کرو، تمہیں صرف 3 دن کی مہلت ہے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے جب ان کو یہ بات ارشاد فرمائی تو علماء نے لکھا ہے کہ جب پہلا دن آیا حضرت کی پیش گوئی کا، ان کے چہرے زرد ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو ماننے والے تھوڑے تھے، نہ ماننے والے زیادہ تھے۔ حتیٰ کہ ہدایت کے چراغ کے مصنف نے تو لکھا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے اور اس ایمان کی تاثیر سے جو بچے، ان کی تعداد صرف 120 ملتی ہے۔ بعض حضرات نے عدد اس سے زیادہ لکھا ہے،
لیکن بہرحال صاحب ہدایت کی چراغ کی تحقیق تو یہی ہے کہ جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو مانا ان کی تعداد 120 تھی، اور ان کے مقابلے میں جو نہ ماننے والے تھے ان کی تعداد کتابوں میں لکھی ہے 1500 خاندان، یعنی افراد نہیں، خاندان، یعنی وہ نہ ماننے والے بہت زیادہ تھے ماننے والوں کی نسبت. تو جو نہ ماننے والے تھے ان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا دن جب وہ خدا کے قہر کا ان پر آیا تو ان کے چہرے پیلے ہو گئے، سرد. وہ پورا دن ایسے ہی گزرا. دوسرا دن آیا تو ان کے چہرے سرخ ہو گئے، لال ایک دم. اچھا، جب تیسرا دن آیا تو ان کے چہرے بالکل سیاہ ہو گئے، کالے. اور پھر وہ رات آئی جو ان کی زندگی کی آخری رات تھی. بعض کتابوں میں لکھا ہے غالباً دو راتیں اور 2 دن، کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی، ایسے انسان کے ہاں پیش آتے ہیں، ہر انسان کو. پھر نہ وہ راتیں آتی ہیں نہ پھر وہ صبحیں آتی ہیں. ان میں سے ایک رات وہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے جو ہر انسان پر قبر میں پیش آتی ہے. وہ رات ایسی ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی انسان پر آتی ہے نہ اس کے بعد. بہرحال اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو فکر آخرت نصیب فرمائیں. قصص الانبیاء پڑھنے اور سنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں بھی اور آپ بھی اپنے عقائد کی بھی اصلاح کریں، اپنے اعمال کی بھی اصلاح کریں. یعنی اگر فقط یہیں تک بات رہے کہ میں بول کر اور آپ سن کر اگر یہیں تھم کے رہ گئے تو پھر یہ تو کوئی خاص بات نہ. یہ تو پھر وہی بات ہوئی جیسے کہا جاتا ہے کہ نشستن بکوفتن کے برخاستن، آئے کہا سنا اور چل دی. زندگی میں کوئی تبدیلی بھی تو آئے. ماہ رمضان آتا ہے، مساجد مدارس بھر جاتے ہیں. ماہ رمضان رخصت ہوتا ہے، خالی ہو جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ماہ رمضان تک اکثریت سدھری رہتی ہے، ماہ رمضان گیا تو بس یہ تو نہیں ہونا چاہیے. نماز ہر انسان پر ہر دن میں کم از کم 5 فرض ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں. ماہ رمضان میں انسان پڑھے، جمعے کو پڑھے، لیکن باقی اوقات خارج کر دے تو یہ صحیح تو نہیں. بہرحال فرمایا جب وہ آخری رات آئی ان کی، جو ان کی زندگی کی آخری رات تھی، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ. قرآن پاک نے یہاں رجفہ فرمایا ہے. اچھا، قرآن پاک نے ایک اور مقام پر صاعقہ فرمایا ہے، اور قرآن پاک نے تیسرے مقام پر صیحہ فرمایا ہے. فرمایا کہ اچھا ایک تو ہوا زلزلہ، اچھا ایک ہوئی کڑک بجلی کی، اور ایک ہوئی چیخ. یہ تینوں چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں. ایک ہے بجلی کی کڑک، دوسرا ہے زلزلہ، تیسری ہے چیخ. اب سوال پیدا ہوا کہ قرآن پاک نے جب 3 مقامات پر علیحدہ علیحدہ چیزوں کو بیان فرمایا کہ بجلی، زلزلہ اور چیخ، میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ تینوں ایک چیزیں ہیں یا علیحدہ علیحدہ ہیں؟ علیحدہ علیحدہ ہیں. بجلی الگ ہے، زلزلہ الگ ہے اور چیخ الگ ہے. لیکن علماء نے فرمایا کہ اس میں کوئی تعارض کی بات نہیں ہے، ٹکراؤ کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تینوں عذاب ان پر اللہ نے جمع کر دیے تھے. صاعقہ بھی آیا، رجفہ بھی آیا اور صیحہ بھی آیا. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، یہاں اللہ نے رجفے کا ذکر فرمایا، دوسرے مقام پر دوسرے کا، تیسرے مقام پر تیسرے کا.
فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اپنے گھروں میں جب وہ ایسے پڑے ہوئے تھے، دم نکلے ہوئے کہ جیسے کھجوروں کے کٹے ہوئے ٹنڈ پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور دوسرے علماء نے اپنے مقام پر اس کی تفسیر لکھی ہے نا کہ جب پہلے زلزلہ آیا نا، زلزلہ آیا تو گرے تو یہ گھٹنے زمین پر ان کے پہلے لگے، اور گھٹنے لگنے کے بعد پھر ان کا وجود لگا۔ ظاہر ہے ان کا وجود یہ آپ کے اور ہمارے جتنا حجم نہیں تھا ان کے وجود کا، وہ تو ایک وہ کیا کہتے ہیں ہیکل کا ہے، وہ قد ہی کچھ اور تھے، ان کے بڑے قد، یعنی پرانے اقوام کے قد، ان کی عمریں بہت ہوتی تھی۔ اب تو آپ کے ہمارے یعنی قد گھٹتے اور عمریں گھٹتے اتنی رہ گئیں۔ فرمایا کہ جب زلزلہ آیا تو پہلے ان کے یہ گھٹنے لگے اور اس کے بعد ان کا جسم لگا۔ جب جسم لگا ہے نا تو اب قرآن پاک فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور پھر قرآن پاک کی ہی روشنی میں علماء نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ جس وقت ان کے یہ گھٹنے لگے اور ان کا وجود زمین پر لگا، ایک چیخ آئی، اور وہ چیخ اتنی زور آور تھی کہ ان کے جگر ہی پارا پارا کر دیے اس نے۔ وہ خدا کا قہر تھا۔ اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضرت صالح علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول فرمائی تھی تو علماء کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ صالح ہم آپ کی دعا قبول کرتے ہیں اور ہم آپ کی دعا پر اس اونٹنی کو پیدا کرتے ہیں، لیکن دیکھنے کے بعد اگر یہ نہ مانے تو پھر ان پر قہر بھی ایسا آئے گا جو کسی پر نہیں آیا ہو۔ بہرحال اس موقع پر حدیث شریف کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا خدا سے نشانیاں نہیں مانگا کرو، اور علماء نے پرانی کتابوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ شیطان آیا، آ کر کہنے لگا کہ حضرت ایک بات پوچھنے آیا ہوں، آپ یہ بتائیے کیا ہر بات خدا کے فیصلے تقدیر سے ہوتی ہے؟ جو اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہوتی، جو اللہ نے نہیں لکھا وہ نہیں ہوتی؟ حضرت نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر کہنے لگا پھر ایسا کریں نا، آپ ایک پہاڑ پر چڑھ جائیں اور وہاں سے چھلانگ لگا دیں، اگر اللہ کو منظور نہیں ہوگا تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کی بات سمجھ میں آئی؟ علماء نے لکھا ہے کہ اب آگے بھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو جواب علماء نے لکھا ہے وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے، بندے کو کبھی خدا کی آزمائش نہیں کرنی چاہیے۔ پیغمبر تو پیغمبر ہوتے ہیں، یہ تو بہرحال خدا کی مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں جو مقام انبیاء کو دیا ہے کسی کو نہیں دیا ہے ہر لحاظ سے۔ یعنی علماء نے اس کی شرح لکھی ہے کہ مقام کا یہاں کیا معنی فرمایا، رتبے کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے، آواز کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، حسن کے لحاظ سے، حوصلے کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے خدا کے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، خدا کے بعد اگر اللہ نے شانیں کسی کو دی ہیں خدا کے نے اپنے نبیوں کو دی ہیں، اور انسان خدا کے نبیوں کے آئینے میں ہی اپنے آپ کو سدھار سکتا ہے، چاہے عقائد ہوں چاہے اعمال ہوں۔ اور ایک چیز چلتے چلتے یہ بھی سن لیں، شیخ العرب والعجم نے بڑے عجیب الفاظ استعمال فرمائے ہیں قصص الانبیاء میں ہی، فرمایا کہ جن خدا کے نیک بندوں کو خدا کے نبیوں کی صحبت ملی ہے نا، ان خدا کے نیک بندوں کے عقیدے پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھے۔ انبیاء کی صحبتیں تو اور بہرحال خیر ہم دوسری طرف نکل جائیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ان کے اوپر یہ عذاب آیا، اب دھرے کے دھرے رہ گئے اپنے گھروں میں اور جہاں پڑے تھے۔ اور یہ بھی ذہن میں آپ رکھیں کہ یہ نہیں کہ وہ تھوڑے سے، پہلے میں نے عرض کیا کہ ان کی تعداد افراد کے لحاظ سے نہیں،
خاندانوں کے لحاظ سے کتنی بتائی ہے؟ بعض علماء نے اس کا یہ بھی فرمایا کم از کم ان کا جو علاقہ تھا نا وہ 400 میل کے لگ بھگ تھا. بعد نے فرمایا 300 سے 400 میل تک پھیلا ہوا تھا. اتنی بڑی آبادی تھی اس زمانے میں. یہ آبادی تھوڑی نہیں تھی. کیوں؟ ابھی آپ کی ہماری آبادی بہت ہے, اس زمانے میں اتنی آبادیاں تو نہیں ہوتی تھی. اگر اس وقت یہ آبادی تھی تو وہ بہت بڑی آبادی تھی. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ. اب حضرت صالح علیہ السلام سویرے اٹھ کر تشریف لائے. بعض اکابر نے فرمایا اب حضرت صالح علیہ السلام نے اس علاقے سے ہجرت فرمانی تھی. جب باہر تشریف لائے اپنے ماننے والوں کے ساتھ گزرنے کے لیے تو دیکھا کہ کچھ تو گھروں میں مرے پڑے ہیں اور کچھ کی لاشیں باہر پڑی ہوئی تھیں. جہاں جو تھا وہ مر گیا, ڈھیر ہو گیا. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اب جب وہاں سے گزرے تو ان کی لاشیں دیکھی پڑی ہوئی, پلٹے. فتولا, پلٹے ان پر. فتولا عنہم, پلٹے ہیں پیغمبر ان پر. وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین. فرمایا کہ اے قوم, ہم نے تو خدا کا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا, تمہیں نصیحت بھی کر دی تھی, پر کیا کریں کہ تمہیں نصیحت کرنے والے اچھے ہی نہیں لگتے. نہیں سمجھ آئی آپ حضرات؟ پیغمبر کے الفاظ دیکھیں, یعنی خدا کے نبیوں کے کلام میں مبالغے کا ذرا نہیں ہوتا. اسی لیے ہمارے اکابر فرمایا کرتے ہیں کہ جو خدا کے نبی ہوتے ہیں وہ شاعر نہیں ہوتے, اور جو شاعر ہوتے ہیں وہ نبی نہیں ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے اچھا شعر وہ ہوتا ہے جس میں مبالغہ سب سے زیادہ ہو. آسمان کا زمین بنا دیا جائے, زمین کی آسمان کر دی جائے. خدا کے نبیوں کی پاک زبان مبالغے سے اللہ پاک رکھتے ہیں, اس لیے خدا کے نبی شاعر نہیں ہوتے. لیکن پیغمبر کے یہاں الفاظ دیکھیں. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ. ہم نے تو تمہیں نصیحت کر دی تھی اے قوم, ولیکن لیکن لا تحبون الناصحین, تم نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے. یہ کہہ کے حضرت تشریف لے گئے. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے بھی عقیدوں کی حفاظت فرمائیں, اللہ تعالیٰ اپنے قہر سے اپنی پناہ نصیب فرمائیں. حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو تشریف لے کر گئے. اچھا, اس موقع پر یاد رکھیں جو بات میں آپ کو سنا رہا تھا, علماء نے لکھی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا خدا سے نشانیاں نہیں مانگا کرو. اور چلتے چلتے ایک بات اور بھی سن لیں. علماء نے لکھا ہے, ایک قول کے مطابق عرض کر رہا ہوں, ہزاروں سال بیت گئے, ان کی بستیاں جہاں یہ غرق ہوئے, بعض اکابر نے یہ تحقیق پیش کی ہے کہ مدینہ طیبہ اور تبوک کے درمیان میں تھا ان کا علاقہ. ہجر اس کو کہا جاتا تھا. بعض اکابر نے فرمایا ہے کہ یہ فلسطین کے قریب پڑتا تھا. بعض علماء نے, جو میں نے ابھی عرض کیا, فرمایا مدینہ طیبہ اور تبوک کے درمیان میں تھا. جو بات آپ کو سنانے چاہ رہا ہوں, بہرحال ہزاروں سال گزر گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے تھے, صحابہ ساتھ میں تھے. اچھا, یہ بھی بڑی بات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن وہاں رہے تبوک میں. ابھی تبوک کا واقعہ بیان کرنا میرا مقصد نہیں, جب وہاں پر ہم پہنچیں گے انشاءاللہ تو پڑھیں گے. لیکن جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے نا تبوک میں, وہاں اب ایک مسجد ہے, اسے مسجد رسول کہتے ہیں.
اگر قریب قریب آ جائیں اس کو بچا کر آگے آ جائیں، پیچھے لوگ پہنچ رہے ہیں تو ان کو سہولت ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے، اسی وادی پر آئے، راستے میں پڑتی تھی یہ، جب گزر ہوا صحابہ ساتھ میں تھے۔ اچھا، اس وادی میں ایک جگہ صحابہ نے آٹا لیا، پانی ڈالا، گوندنا شروع کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کو بہا دو، جو آٹا گوندا ہے اس کو بھلے جانوروں کو کھلا دو، خود نہیں کھاؤ۔ اور حضور نے فرمایا کہ یہاں سے چلو، یہ خدا کے قہر کی جگہ ہے، یہاں نہیں رکو۔ اور باقاعدہ جب کچھ لوگ وہاں نظر آئے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو اکٹھا کیا اور حضور نے فرمایا کہ یہ سیر و تفریح، یہ ایسی جگہ ہے، یہ فقط بھولنے کا مقام نہیں، مانا علماء نے لکھا ہے، فرمایا یہ عبرت کی جا ہے۔ حضور نے فرمایا عاجزی سے یہاں سے گزر جاؤ۔ اور پتہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ وہ ایک طویل سلسلہ ہے، آج بھی اگر آپ وہاں جا کر کھڑے ہو جائیں نا، دیکھیں نا، تو جیسے میں نے ابھی پہلے عرض کیا تھا نا کہ زلزلہ ان پر جو آیا تھا، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس وادی میں کھڑے ہو کر آج بھی ہزاروں سال کے بعد بھی اگر آپ ان پہاڑوں پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ پہاڑوں کو کسی نے کاش کاش کر کے الگ کیا ہے۔ آج بھی ایک طرح کی نحوست ہے، خدا کے قہر کی وہ جگہ ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا عاجزی کے ساتھ اس جگہ سے گزر جاؤ، یہاں نہیں رہو۔ علماء نے لکھا ہے طائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا ہوا، یہ بھی بڑا عجیب مقام رہا۔ طائف، بہرحال آپ نے سنی رکھا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں طائف والوں کے پاس گئے تھے ان کو سمجھانے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا کہ علماء نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نالین بھی خون سے تربتر ہو گئے۔ اور خود حضور نے فرمایا حضرت عائشہ سے کہ عائشہ وہ طائف والا دن رضی اللہ تعالی عنہا، فرمایا وہ طائف والا دن ہم پر بہت سخت گزرا ہے۔ انہوں نے لڑکے اسی طرح کے غنڈے قسم کے ہمارے پیچھے لگا دیے، وہ پتھروں سے مارتے تھے، جو ان کے بس میں آتا تھا مارتے تھے، اور اتنا شدید مارا کہ خون بہنے لگا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے ایک جگہ سے بیٹھا تو یہاں ہاتھ دے کے واپس کھڑا کر دیا۔ فرمایا وہ دن بڑا سخت تھا۔ تو بہرحال وہ تو خیر اپنے مقام کا دوسرا اپنا مرحلہ ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہم صلی علی رخسار محمد، کہ جب اس موقع پر علماء نے لکھا ہے، یہ تو جب ہم سیرت میں پہنچیں گے انشاءاللہ تو پھر پڑھیں گے، یا حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات میں پڑھیں گے، لیکن یہ ضرور سنیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ خدا کے فرشتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس مرحلے پر آئے جب حضور نے ایک جگہ ٹیک لگائی تو خدا کے فرشتہ آیا، علماء نے لکھا ہے، اور فرمایا کہ آقا اللہ فرماتے ہیں کہ آپ پر ہمارے سلام ہوں، اور یہ پہاڑ کا فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے، اگر آپ حکم دیں تو یہ خدا کا فرشتہ پہاڑوں کو حکم دے کر اس قوم کو پیس کر رکھ دے، آپ کے حکم کا منتظر ہے۔ تو خود سیرت کے علماء نے لکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ ان کو ہدایت دے دے، یہ نہیں جانتے میں کون، آج یہ نہیں مانتے، ان کی نسلیں آئیں گی مانے، اور آئیں یا نہیں آئیں۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے، ایک قبر سے گزر ہوا، آپ یقین کریں ہزاروں، حضرت صالح علیہ السلام اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ہزاروں سال کا فاصلہ ہے۔ ایک قبر سے حضور کا صحابہ کا گزر ہوا، لوگ اس قبر پر پتھر مار رہے تھے۔ کیا مار رہے تھے؟
صحابہ بھی حیران ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جانتے ہو یہ قبر کس کی ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں آقا، ہمیں تو نہیں پتا. آقا نے فرمایا کہ یہ اس شخص کی قبر ہے جو قوم سمود کا ایک شخص تھا. یہ جب قوم سمود پر، اسی قوم پر، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا، یہ حرم آیا ہوا تھا. حرم مطلب وہاں اس کو کچھ نہیں ہوا، حرم میں اس کو نہیں، حرم تو حرم ہے، وہاں اس کو کچھ نہیں ہوا. لیکن حضور نے فرمایا جب یہ حدود حرم سے باہر نکل آیا، وہ قہر جو صالح علیہ السلام کی قوم پر اس کی بستی میں آ رہا تھا، یہ بھی اسی سے ہلاک ہو. حضور نے فرمایا اس کی ایک نشانی بھی. حضور نے فرمایا جب یہ مرا تھا اس کے پاس اس کی سونے کی جھڑی تھی. کیا تھی؟ سونے کی جھڑی تھی. فرمایا وہ سونے کی جھڑی کو اس کے ساتھ اس زمانے کے لوگوں نے دفنا دیا تھا. صحابہ تاریخ میں ہے، علماء نے لکھا ہے صحابہ نے اس کی قبر کو کھولا. اس کی قبر کو کھولا تو اس کے وجود کو تو زمین کھا پی چکی تھی، لیکن سونے کی جھڑی ابھی بھی دفن تھی. سونے کی جھڑی ابھی بھی وہی تھی. کوئی بات سمجھ آئی آپ کو؟ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا. اچھا ایک اور چیز بھی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے ان لوگوں کی لاشوں سے خطاب کیا تھا، اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہے. جب حضور نے بدر کے میدان میں مشرکوں سے خطاب فرمایا تھا، بدر کے جہاد کے بعد، حضرت عمر بھی حیران ہو گئے. حضرت عمر حضور کے پاس آئے، فرمایا آقا یہ آپ کی سن رہے ہیں؟ میرے ساتھ اگر کہہ دو یہ آپ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا یہ آپ سے زیادہ سن رہے ہیں لیکن اب جواب نہیں دے سکتے. اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے جو ان لاشوں سے خطاب فرمایا تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اس پر تو ایک بڑی لمبی چوڑی بحث چھیڑی جاتی ہے نا. آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جی مردے سنتے ہیں یا نہیں. سنی ہے یہ بحث کبھی آپ نے؟ علمی لطیفہ ہی سمجھ کے سن لیں. ایک دفعہ استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب سے کسی شخص نے یہی سوال کیا کہ حضرت یہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں. ویسے یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ اس مجلس میں وہ مسئلہ بیان نہیں کر رہا ہوں، سوال صرف سنیں. فرمایا حضرت یہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ یہ الفاظ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں انبیاء کے بارے میں نہیں ہے. انبیاء کے بارے میں مل کے بول دو، انبیاء کے بارے میں. ہاں. فرمایا حضرت یہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں؟ اب آگے بھی تو استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب تھے نا، وہ تو سلطان العلماء ہیں، وہ تو شمس العلماء ہیں، وہ تو استاذ العلماء ہیں. فرمایا بھائی بات سنو، بات ایسی ہے جو ہے نا بریلویوں کے وہ ہر وقت سب کی سنتے ہیں، جو ہیں اہل حدیث با اصطلاح جدید کے ان کے کبھی بھی کسی کی نہیں سنتے، اور جو ہیں دیوبند والوں کے ان کے کبھی سن لیتے ہیں کبھی نہیں سنتے. آپ کو نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ یہ بڑوں کی باتیں اوپر سے گزرتی ہیں آپ حضرات کے. اور ویسے بھی ماشاءاللہ ہمارا یہاں کا جو مجمع ہے نا وہ تو قیاس کن ز گلستان من بہار مرا ہے. اس لیے آپ کے سب 5 سال بعد بھی علامہ خالد محمود صاحب کا یہ جملہ آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو ہم سوائے انا للہ کے اور پڑھ ہی کیا سکتے ہیں. میرا ایک دوست کہتا ہے یار انا للہ بہت پڑھتا ہے، یہ انا للہ نہ پڑھوں تو کیا پڑھوں، سبحان اللہ پڑھوں. آپ کو تو شاید یاد نہیں ہوں گے، قاری عبدالحی عابد صاحب یہ اکثر پڑھا کرتے تھے. بہرحال علماء نے فرمایا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے جو ان سے خطاب فرمایا یہ بے معنی نہیں ہے. پیغمبر کی کوئی ادا بے معنی نہیں ہوتی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
لیکن بہرحال یہ مجلس اس مقام کے بیان کرنے کی نہیں ہے، لیکن علماء نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، جیسے کہ آپ کے اور ہمارے ملک میں امام اہل سنت مولانا سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ ہمارے دعا کریں اللہ تعالی ہمارے ملک کو سلامت رکھیں۔ ہمارے ملک میں تو ایسے ایسے علماء آئے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ صدیوں میں ان کی مثالیں نہیں ملتی، اور یہ بھی آپ کبھی بھی میڈیا کے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو کہ وہ سب گزر گئے، وہ اب بھی ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے۔ اس کی پتہ وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے یہ عقیدہ ہے حضور کی نبوت قیامت تک، حضور کی وراثت قیامت تک، تو پھر حضور کے ورثاء بھی قیامت تک۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہیں جی ختم ہو گئے؟ نہ، کیسے ختم ہو سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام۔ اب خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہاں رہ گیا مسئلہ، دیکھیں آپ جو کہا کرتے ہیں نا، اکثر آپ کو شکایت رہتی ہے کہ جی یہ تو فلاں فلاں اور فلاں فلاں۔ دیکھیں ہر اکثر آپ کا اور ہمارا بھی تجربہ ہوگا، کھرا اور کھوٹا سنا ہے یا نہیں سنا؟ نوٹ ہمیشہ اصلی ہوتے ہیں یا نقلی بھی ہوتے ہیں؟ دوائیں ہمیشہ اصلی ہوتی ہیں یا نقلی بھی ہوتی ہیں؟ اچھا، جب یہ چیز اگر آپ تھوڑی سی ذہن میں رکھ لینا کہ جب اس دنیا کی راہوں میں آپ اور ہم چلتے ہیں تو ہمیں واسطہ کہیں اصلی نوٹوں سے پڑے گا، کہیں نقلی نوٹوں سے پڑے گا، کہیں اصلی دواؤں سے پڑے گا، کہیں نقلی دواؤں سے پڑے گا۔ تو جب ہم دنیا کی راہوں میں امتیاز کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں علماء کی راہوں میں بھی امتیاز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اور ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے۔ بڑے ایک یعنی آپ کو تو خیر بہرحال یاد ہو یا نہ ہو، ایک پرانے دور کی بات ہے، ہمارے ہاں ایک عالم گزرے، وہ اکثر اس موقع پر ایک شعر پڑھا کرتے تھے، لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں رہزن۔ خضر کون تھے؟ حضرت خضر کون تھے؟ انہی کے بارے میں یہ بحث چلتی ہے نا کہ وہ ابھی زندہ ہیں یا نہیں، یہ بحث ان کے بارے میں بڑی مشہور ہے۔ یہ تو چلے انشاءاللہ قصص الانبیاء میں اپنے مقام پر آئے گا مسئلہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے ان کے زمانے میں بھی یہ لوگ یہ شکایت کیا کرتے تھے کہ حضرت سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کھرا یا وہ کھرا، یہ کھوٹا یا وہ کھوٹا۔ تو وہ جن عالم کی بات بتا رہا ہوں وہ اکثر یہ شعر سنایا کرتے تھے اپنے بیانات کی روشنی میں، لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں رہزن۔ اس کا اگلا مصرع کیا ہے؟ یہ انشاءاللہ آئندہ آؤ گے تو پھر سناؤں گا، ٹھیک ہے؟ پھر مہینے بعد سنا دیں گے انشاءاللہ۔ لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں رہزن، اس دنیا میں جینا ہے تو پہچان پیدا کر۔ اس دنیا میں جینا ہے تو جس طرح نوٹوں کے بارے میں کرتے ہیں، دواؤں کے بارے میں کرتے ہیں، اطباء کے بارے میں کرتے ہیں، وکلاء کے بارے میں کرتے ہیں، تو علماء کے بارے میں بھی کرنا ہے، اور یہ ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں خیر بہرحال جو بات بتا رہا تھا کہ مولانا سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تسکین الصدور، اس میں حضرت نے اس مسئلے کو بڑا منقع کیا ہے، قریب 450 صفحے کی یہ کتاب ہے۔ اس میں حضرت نے یہ مسئلہ دو چار کی طرح سمجھا دیا ہے۔ یہ جو بحث کی جاتی ہے کہ جی مردے سنتے ہیں کہ نہیں، یا جیسے حضرت صالح علیہ السلام کا یہ خطاب پڑھتے ہیں تو پھر یہ بحث اٹھتی ہے، یا بدر کے واقعات پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکوں سے خطاب فرمایا تو پھر یہ بحث چھڑی۔ تو بہرحال ہمارا اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے حضرت نے اپنی اس کتاب تسکین الصدور میں بالکل منقع کر دیا ہے۔ اب فرق اور صرف یہ رہ گیا ہے یا دیر اس بات کی ہے کہ آپ نے اور ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔